ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے ہم اپنے نصیبوں کو مزید بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور کا ذکر کر کے ہمارے نصیب بلند ہو جاتے ہیں، ہماری قسمتیں چمک جاتی ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی عنایات ہم تک ہوتی ہے۔ ہماری آج کی نشست میں انشاءاللہ عز و جل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک یعنی مبارک ہاتھوں کے کمالات سننے سنانے کی سعادت پائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ چوڑے تھے اور انگلیاں دراز تھیں اور اتنے نرم و ملائم کہ کوئی ریشم اور کوئی روئی صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کے ہاتھوں سے زیادہ نرم نہیں دیکھی۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سے ہاتھ ملاتے تو اس وقت تک حضور ہاتھ پیچھے نہیں ہٹاتے تھے جب تک سامنے والا خود ہاتھ پیچھے نہ کر لے۔ یہ کمال ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا کہ ہماری کوشش کیا ہوتی ہے، پہلے تو ہم ہاتھ ملاتے ہی انتہائی یوں سمجھے کہ بہت کم لوگ ہیں کہ جنہیں ہاتھ ملانا آتا ہے، ورنہ تکبر چھلک رہا ہوتا ہے کہ سیدھے طریقے سے انگلیاں بس مس کر لیتے ہیں، یہی کافی ہے۔ ورنہ ہاتھ ملانے کا سنت طریقہ کیا ہے کہ ہتھیلی سے ہتھیلی مس ہو، انگلیاں نہیں، سامنے والے کی ہتھیلی سے ہماری ہتھیلی مس ہو اور دوسرا ہاتھ بھی لگے اور پھر ہاتھوں کو ہلائیں اور اب کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ انداز محبت کا انداز ہے۔ اور پھر جب سلام کیا جائے تو اب سننے والے پر واجب ہے کہ اتنی ہی آواز سے جواب دے کہ سامنے والا سن لے۔ لیکن ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، صرف مسکرا دیتے ہیں، یا کسی نے سلام کیا جواب میں کہتے ہیں کیا حال ہے، ٹھیک ہے آپ، تو یہ جواب نہیں ہوا، جواب وعلیکم السلام کہنا ہے۔ اور اگر آپ خالی مسکرائے یا صرف ہلکے سے ہونٹ ہلا دیے کہ آپ کی آواز اپنے کانوں تک بھی نہیں گئی، سامنے والوں تک تو کیا جائے، تو یہ کیا ہوا، آپ کا واجب چھوٹ گیا، آپ گناہ گار ہوئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز کہ حضور بڑی محبت بھرے انداز میں مصافحہ فرماتے اور جب تک سامنے والا ہاتھ نہ چھوڑتا حضور اپنا ہاتھ پیچھے نہ کیا کرتے تھے۔ یہ وہی دست مبارک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اپنے مبارک جھولے میں جلوہ افروز ہوتے اور جس طرف حضور اشارہ کرتے چاند اسی طرف پھر جایا کرتا تھا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں چاند سے کھیلا کرتے تھے، حضور جس طرف اشارہ کرتے چاند اس طرف جھک جایا کرتا تھا۔ یہ وہی دست مبارک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس رات آپ نے ہجرت فرمائی تو اپنے بستر پر حضرت علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو لٹایا، ان کے سپرد ان کفار کی امانتیں کی جو باہر پہرا دیے کھڑے تھے کہ کہیں حضور نکل نہ جائیں۔ آج حضور کو شہید کرنے کا ارادہ تھا اور جو شہید کرنے کے لیے کھڑے تھے انہی کی امانتیں حضور کے پاس تھیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی ان کی امانتوں میں خیانت نہیں فرمائی بلکہ اپنے خون کے پیاسوں کی امانت حضرت علی کے سپرد کی اور فرمایا علی یہ امانتیں ان کو لوٹا کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ اب حضور کے گھر کا پہرا دیا ہوا ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکان رحمت نشان سے نکلے، ایک مٹھی خاک اٹھائی، مٹی اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی اور سورہ یاسین کی حضور تلاوت فرما رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ مٹی پھینکی ان میں سے کسی کو پتہ نہ چلا کہ میں کب ان کے پاس سے گزر گیا۔ اور اس حضور نے مٹی پھینکی نا، لیکن رب کیا فرماتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، محبوب یہ جو مٹی پھینکی
یہ تم نے نہ پھینکی بلکہ یہ تو ہم نے پھینکے تھے۔ حضور علیہ السلام کے دستے مبارک کی شان دیکھیں کہ دستے مبارک میرے مصطفیٰ کا ہے، مٹی حضور پھینک رہے ہیں، لیکن رب فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، محبوب یہ جو مٹی پھینکی یہ تم نے نہ پھینکی بلکہ یہ تو ہم نے پھینکی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام کے دستے مبارک کی تو کیا ہی شان ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کسی کو تلوار ٹوٹ جانے پر لکڑی عطا فرما دیں، کیونکہ حضور کے دستے مبارک سے گئی ہے تو وہ لکڑی تلوار کا کام کرتی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ کئی جنگیں پھر ہم نے اس لکڑی سے لڑی جس کو حضور نے بطور تلوار ہمیں عطا فرمایا تھا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جب جنگ بدر میں گئے تو ابو جہل اپنے سپاہیوں کے درمیان گشت کر رہا تھا، تو دو ننھے مجاہد حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بھائی تھے، تو انہوں نے کسی صحابی سے پوچھا کہ آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تمہیں کیا کام ہے ابو جہل سے؟ تو کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ہمیں اگر وہ دکھ جائے تو ہم اس کا کام تمام کر دیں۔ تو اتنے میں سامنے نظر پڑی ابو جہل اپنے سپاہیوں کے درمیان گشت کر رہا تھا، تو اشارہ کر دیا وہ رہا ابو جہل۔ یہ دونوں ننھے مجاہد ابو جہل پر ٹوٹ پڑے اور آن کی آن میں ابو جہل کے ٹکڑے کر دیے، اس کو قتل کر دیا۔ ابو جہل کو بچاتے ہوئے اس کے جو سپاہی تھے انہوں نے حضرت معاذ یا معوذ ان میں سے کسی پر تلوار کا وار کیا، تو اس بچے کا ہاتھ کٹ گیا اور وہ ایک کھال کے تسمے سے لٹکنے لگا۔ تو جنگ کا ایسا جذبہ ان پر سوار تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ہاتھ لٹکا تو لڑنے میں رکاوٹ بن رہا تھا، لہذا میں نے پاؤں کے نیچے ہاتھ دبایا، بازو کھینچا تاکہ یہ جسم سے جدا ہو جائے اور لڑنا آسان ہو جائے۔ قربان جائیے جذبہ جہاد پر، اس ہاتھ کو ہٹا دیا، ابو جہل کو مارا اور خوشی خوشی حضور کی خدمت میں پہنچے اور عرض کی حضور ابو جہل کا کام تمام کر دیا۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کس نے مارا ہے؟ تو دونوں ہی کہنے لگے حضور ہم نے مارا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے تلواریں دیکھی، خون دیکھا، فرمایا تم دونوں ہی نے ابو جہل کو مارا ہے۔ اب وہ کٹا ہوا ہاتھ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے وہ ہاتھ جگہ پر رکھا اور اپنا لعاب دہن لگایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ کو درست فرما دیا اور وہ فرماتے ہیں کہ اس ہاتھ میں صحیح سلامت والے ہاتھ سے زیادہ طاقت آ گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد کا موقع ہے اور ایک وقت میں بڑی مشکل پڑ گئی تھی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھگدڑ مچ گئی اور یہ افواہ پھیل گئی تھی معاذ اللہ حضور شہید ہو گئے ہیں، تو سب کی ہمت ٹوٹ گئی تھی۔ تو کفار نبی پاک علیہ السلام پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نا تو وہ حضور کے آگے آ کے کھڑے ہو گئے کہ بس کچھ بھی ہو جائے، جب تک میں زندہ ہوں حضور کو آنچ نہیں آنی چاہیے، اپنی جان حضور پر قربان کر دوں گا لیکن حضور کو آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اسی اثنا میں کہ وہ حضور کی حفاظت کر رہے تھے، ایک تیر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آ کر لگا، آنکھ ابل پڑی، جو آنکھ کا ڈھیلا تھا لٹکنے لگا۔ ایسے ہی بارگاہ رسالت میں حاضر حضور آنکھ نکل آئی ہے۔ حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ غیر اللہ کی مدد کیوں مانگ رہے ہو ہیں؟ آنکھ درست کرنا تو اللہ کا کام ہے، جاؤ اللہ کے پاس۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انہیں کر کے دکھایا کہ میری خدمت میں آئے ہو، میں رب کا محبوب ہوں، رب نے مجھے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک میں وہ آنکھ لی، جگہ پر لگائی، لعاب دہن لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت آنکھ کو شفا عطا فرما دی۔ نبی پاک علیہ السلام کے دستے مبارک کے کمالات ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام، ایک جنگ کا موقع ہے، جنگ حنین غالباً، تو ایک موقع آیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب حضور وضو کر رہے تھے تو حضور کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام متوجہ ہوئے، فرمائے کیا ماجرا ہے؟ تو عرض کی کہ حضور اس وقت ہمارے پاس فقط وہ پانی ہے جس سے آپ وضو کر رہے ہیں، اس کے علاوہ پانی نہیں ہے، جانور پیاس سے مچل رہے ہیں، مزید چلنے کو تیار نہیں،
ہماری حالتیں بھی غیر ہیں، حضور کرم فرمائیے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کا وہ برتن لیا اور اس میں اپنا دست مبارک ڈالا۔ اللہ اکبر۔ اس دست مبارک کو برتن میں ڈالنا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو پلایا، برتنوں کو بھرا۔ یہ صحابی جو روایت کرتے ہیں، ان سے پوچھا گیا حضرت آپ کتنے تھے؟ فرمایا اس وقت تو ہم 1500 تھے، لیکن خدا کی قسم اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی سب کو کفایت کر جاتا۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ امام اہل سنت کا قلم بھی کمال کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری یہ قرآن و حدیث کی وضاحت کرنے والی ہے۔ اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ ندیاں ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دست مبارک کے یہ کمالات ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی تو قحط سالی کا دور تھا، اور حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بوڑھی خاتون تھی، ان کا شوہر بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ان کے گھر کی طرف سے گزر ہوا، خاتون کے خیمے پر نظر پڑی، دروازے پر دستک دی اور ارشاد فرمایا کہ خاتون کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہا کہ اللہ کی قسم کچھ موجود نہیں ہے۔ اور قحط سالی کا زمانہ تھا، ایک بکری پر نظر پڑی، پوچھا یہ بکری کیسی ہے؟ تو عرض کی کہ حضور یہ بڑی لاغر ہے، کمزور ہے، ہڈیوں میں مغز نہیں رہا، چل نہیں پاتی، اسی وجہ سے میرے شوہر ساری بکریاں لے گئے لیکن اس کو چھوڑ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خاتون کیا تو ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم اس سے دودھ نکال لیں؟ تو خاتون نے عرض کی سبحان اللہ، میں عرض تو کر چکی ہوں کہ اس میں اتنا دم خم نہیں ہے، اس کی تو ہڈیوں میں مغز نہیں بچا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تو کہے تو ہم نکال لیں۔ اس نے کہا بہت خوب، آپ کو اجازت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری پر اپنا دست شفقت، دست نبوت پھیرا، اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، کرم خداوندی ہوا کہ اس کے تھنوں میں دودھ ابل پڑا، اس نے اپنی ٹانگیں چوڑی کر دیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست نبوت سے دودھ نکالنا شروع کیا، برتن بھرتے گئے، حتیٰ کہ اس کے گھر کے برتن ختم ہو گئے لیکن دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو پلایا، اس خاتون کو پلایا، اس گھر میں ایک بچہ موجود تھا اس کو پلایا، اور پھر آخر میں خود بھی دودھ نوش کیا، اور دودھ سے برتن بھرے چھوڑ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے روانہ ہو گئے۔ جب حضرت ام معبد کا شوہر آیا تو گھر میں ایک رونق دیکھی، خوشبوؤں کی بہاریں، کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے نا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ سے گزر جاتے تھے وہ جگہ خوشبوؤں سے مہک جایا کرتی تھی۔ تو گھر میں آیا تو ایک گھر میں عجبی نور پایا، خوشبوؤں کی لپٹیں آ رہی ہیں۔ اچھا جب یہ واقعہ رونما ہوا نا تو بچہ اور ماں دونوں ایک دوسرے سے ضد کرتے تھے کہ بچہ کہتا تھا کہ ابو آئیں گے نا تو میں اس شخص کی کہانی میں سناؤں گا، ماں کہتی تھی نہیں بیٹا میں سناؤں گی، دونوں آپس میں جھگڑا کرتے تھے۔ ایک کہتا نہیں پہلے میں بتاؤں گا، نہیں پہلے میں۔ اتنے میں وہ خود آئے اور گھر کا ماحول دیکھ کر پوچھا کہ آج کیا ماجرا ہوا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ایک شخص آیا تھا، بڑا نورانی تھا، اس کے چہرے کی چمک دمک بڑی انمول تھی، وہ جب بولتا تھا تو موتیوں کی مالا اس کے زبان سے نکلتی تھی اور اس کے الفاظ بڑے پیارے تھے۔ اس کو دور سے دیکھو تو بھی بڑا پیارا لگتا تھا، قریب سے دیکھو تب بھی بڑا سوہنا لگتا تھا۔ تو وہ آیا تھا تو پوچھا کہ اس کا نام کیا تھا؟ اب نام تو حضور سے پوچھا ہی نہیں تھا، تو اپنے طور پر حضور کا نام مبارک رکھ دیا۔ مبارک مطلب برکت والا۔ کہا وہ مبارک تھا، کہا کہ اب اگر وہ مبارک آئے تو مجھے ضرور بتانا ہے، اب میں اپنی بکریاں دور لے کر نہیں جاؤں گا، البتہ جب وہ مبارک ملے نا تو مجھے بھی میری بھی اس سے ملاقات کروانا۔ اب کچھ عرصہ گزرا، حضرت ام معبد اور آپ کا یہ شہزادہ کچھ سامان لینے کے لیے نکلے، تو سامان نہیں ملا تو تھوڑی اور آگے چلے گئے، مدینہ طیبہ میں داخل ہو گئے۔
مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو سامنے زیارت ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو بچے نے فوراً مچل کر کہا امی وہ دیکھیں یہ وہ شخص ہے جو مبارک کے ساتھ تھا. ماں نے سامان ہاتھ سے چھوڑا اور دوڑتی ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ تم تو مل گئے ہو، مبارک کدھر ہے؟ اب صدیق اکبر کیا جانے کون مبارک. کہا کہ کس مبارک کی بات کر رہی ہو؟ کہا کہ وہی مبارک جو ہمارے گھر آئے تھے، جنہوں نے بکری کا دودھ نکالا تھا. کہا اچھا اس مبارک کی بات کرتی ہو. لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے گئے. انہوں نے حاضر ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ اسلام پڑھا اور دامن اسلام میں داخل ہو گئے. اب جب یہ گھر آئے تو آج گھر کی رونقیں پھر کچھ اور بتاتی تھی. ام معبد کے شوہر نے آ کر پھر پوچھا کہ کیا آج مبارک پھر آیا تھا؟ کہا نہیں، آج مبارک نہیں آیا تھا، بلکہ ہم خود مبارک کے پاس گئے تھے اور ہم اس کا ڈیرا، اس کا دربار دیکھ آئے ہیں. لہذا حضرت ام معبد کا شوہر بھی حضور کے دربار میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کے یہ کمالات ہیں کہ وہ جو بکری جو لاغر اور کمزور تھی اس نے دودھ دیا اور اتنا دیا کہ برتن سارے بھر گئے، دودھ ختم نہیں ہوتا تھا. اور علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بکری دور فاروقی تک زندہ رہی اور مسلسل بے تحاشا دودھ دیتی رہی، حتیٰ کہ کبھی اگر قحط سالی ہوتی تو دیگر جانور دودھ دینا چھوڑ دیتے تھے، لیکن اس بکری کا دودھ کبھی ختم نہیں ہوتا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کے یہ کمالات ہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی شان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاند کو اشارہ کرتے. جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزہ طلب کیا گیا نا کہ نیچے تو زمین پر تو جادو چل جاتا ہے، اب ایسا معجزہ دکھاؤ کہ جس پر جادو نہ چلے. فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا اس چاند کے 2 ٹکڑے دیکھنا چاہتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضور کے زانوں پر سر رکھ کر محو آرام تھے، عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا، سورج بھاگ کر عصر کے وقت پر آ گیا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کے کیسی برکات ہیں، کیسے کمالات ہیں کہ جس چیز کو حضور ہاتھ لگا دیتے وہ چیز بابرکت معطر و معمر ہو جایا کرتی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بیویاں تھیں اور ہر بیوی یہ کوشش کرتی تھی کہ آج ہماری خوشبو ہمارے شوہر کی خوشبو پر غالب آنی چاہیے. وہ بڑی مہنگی ترین خوشبو لگاتی ہیں، لیکن جب ان کے شوہر گھر میں آتے تو ان کی خوشبو سب پر غالب ہو جاتی. تو ایک دن تینوں مل کر آئیں اور حاضر خدمت ہوئیں. کہا کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ کسی دن تو ہماری خوشبو آپ کی خوشبو پر غالب آ جائے، لیکن ہم کبھی کامیاب نہ ہوئے. ہمیں بھی تو بتائیں آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ فرمایا میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی. کہا پھر یہ کیا ماجرا ہے، ایسی بھینی ایسی سہانی خوشبو؟ فرمایا مجھے ایک مرتبہ بیماری ہوئی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوا. حضور نے فرمایا قمیض اتارو. میں نے قمیض اتاری، حضور نے اپنا دست نبوت میرے بدن پر پھیرا، مجھے شفا بھی حاصل ہو گئی اور میرے بدن سے خوشبوئیں آنا شروع ہو گئیں. اور یہ وہی خوشبو ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے مجھ میں منتقل ہوئی ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کیسے دست مبارک ہیں کہ اگر کسی کو لکڑی عطا فرما دیں تو وہ تلوار بن جائے. بچیاں، مدینہ منورہ کی بچیاں سردیوں کے ایام میں بھی صبح کی نماز کے بعد حضور کی راہوں میں پانی لیے کھڑی ہوتی تھیں. کیوں؟ تاکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس میں اپنا دست مبارک ڈالیں، اس پانی میں برکت ہو جائے اور پھر وہ پانی ہم استعمال کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور ان کے اولادوں کے عقائد تھے، حضور کی راہوں میں کھڑے ہوتے تھے. اچھا چلے گرمیوں میں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سردی میں تو بندہ سوچے گا نا یار بڑی ٹھنڈ ہے،
لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دل نوازی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ گرمی دیکھتے نہ سردی دیکھتے، بلکہ اپنے غلاموں کی دل جوئی کیا کرتے تھے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کے مزید بے شمار معجزات ہیں۔ ہم فقط حضور کے ذکر کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزیں سماعت کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا تھا۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، مدینہ منورہ میں قحط سالی تھی، حاضر خدمت ہوئے، حضور جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور سخت گرمی کے ایام تھے، دھوپ کی شدت تھی، حاضر خدمت ہوئے اور قحط سالی کی شکایت کی، عرض کی حضور دعا فرما دیں اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ نبی مکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ممبر پر جلوہ افروز ہو کر اپنے دست مبارک بلند کیے۔ ابھی حضور کے ہاتھ نیچے نہ آنے پائے تھے کہ گھنگور گھٹا چھائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسلا دھار بارش برسائی۔ اب یہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم اس بارش میں بھیگتے ہوئے اپنے گھر پہنچے اور یہ بارش رکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے دعا میرے مصطفیٰ نے فرمائی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 7 دن مسلسل بارش ہوتی رہی۔ اب وہی جمعہ کا دن ہے، وہی ممبر رسول ہے، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہی صحابی پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور بارش بہت ہو گئی ہے، اب نقصانات ہو رہے ہیں، حضور کرم فرمائیے، دعا فرمائیے کہ بارش رک جائے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیوں سے اشارہ کیا، بادلوں کو ہٹایا، جس طرف حضور اشارہ کرتے بادل وہاں سے سمٹ جاتے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بادلوں کو اشاروں سے ہٹایا۔ صحابہ فرماتے پھر وہ بارش مدینے کے اطراف میں ہوتی تھی لیکن مدینے میں نہ ہوتی تھی۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دست ہیں، آپ کے مبارک ہاتھ ہیں کہ یہ جس طرف اٹھیں کائنات کا رخ بدل دیتے ہیں، جس طرف جو اشارہ کریں کائنات کا ذرہ ذرہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اشاروں کا منتظر ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں عرض کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ جن کو سوئے آسماں پھیلا کر جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جھل تل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست شفقت کا سایہ، دست شفقت کی خصوصی برکات ہم سب کا مقدر فرمائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پڑھے، روز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ اللہ اکبر، کیسی شان ہے نا۔ ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان آئے، دسترخوان میلا تھا، حضرت انس نے خادمہ کو دیا، خادمہ نے وہ دسترخوان اٹھایا تندور میں ڈال دیا، تندور میں دسترخوان، عجیب ماجرا ہے، تھوڑی دیر میں نکالا تو دسترخوان نہیں جلا تھا بلکہ دھل کے آ گیا تھا۔ مہمانوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آگ کا کام تو کپڑے کو جلانا ہے لیکن ہم تو کچھ اور منظر دیکھ رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا یہ وہ دسترخوان ہے کہ جس پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک لگے تھے، اور جس وقت سے یہ دست مبارک حضور کے اس پر لگے ہیں اس دسترخوان کو آگ نہیں جلاتی، بلکہ جب بھی یہ میلا ہوتا ہے ہم اس کو دھوتے نہیں ہیں بلکہ تندور میں ڈال دیتے ہیں۔ آگ میل کچیل کو تو جلا دیتی ہے لیکن اس دسترخوان کا ایک دھاگا بھی نہیں جلاتی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جس کپڑے کو حضور کا ہاتھ لگ جائے اسے آگ نہ چھوئے تو روز قیامت جس سے حضور مصافحہ کر لیں اسے جہنم کی آگ کیسے چھوئے گی۔ لہذا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک سے مس ہونے کا یہ ایک بہترین وظیفہ ہے کہ روزانہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کم از کم 50 مرتبہ درود پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل حضور فرماتے ہیں روز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصی برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔